السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ میں خیریت سے ہوں، شکریہ. اینڈ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ایڈورٹائزنگ. ایڈورٹائزنگ which has assumed a form over the years as if integral part of mass communication. We cannot think of mass communication these days without advertising, particularly in the sense of starting a new venture. If you are thinking of bringing out a new newspaper, new magazine, new FM channel, or a new TV channel, you have no choice other than engaging a person, a company, an advertising agency which must finance you over some time. You cannot generate money for your own sustainability. You cannot sustain your enterprise unless you are a ruthlessly rich person. That is not the case in businesses. You start a business for the purposes of earning money, profit. And that is not possible if you do not engage a sponsor. A very popular term these days. So this is the dependency of mass communication on advertising. In the beginning, it was the other way around. The mass communication was there. The print media was having heydays in the 19th century and expanding like anything. It was there, the advertisers, they depended heavily on these means of communication. But what we have seen over the last 150 years, particularly with the arrival of television, the growth in the advertising sector is phenomenal. We were also talking about some figures in a previous sitting. It has grown tremendously in terms of finances, in terms of their financial statements. They have grown like anything. And a stage has come, as we are talking, you cannot think of running these organs of mass communication without taking into account the business you would generate from these advertising. Impossible. اب تو حالت ایسی ہے کہ ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں آپ کو. اب یوں ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف ایڈورٹائزنگ کی موڈ جو ہیں، مختلف جو فارمز ہیں، ان کا ہم ذکر کر رہے تھے. کوورٹ ایڈورٹائزنگ جو ہے، کچھ چیزیں ایسی اہم ہیں جن کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ریپیٹ کرتے ہیں جو ہم نے بات کی تھی. کوورٹ ایڈورٹائزنگ جو ہے از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ باقی کے بارے میں فوراً پتہ چل جاتا ہے. یہ ایک ایسی ایڈورٹائزنگ ہے جو ذرا چھپ کے ہوتی ہے، انڈائریکٹلی ہوتی ہے. جیسے میں نے یہ کوٹ پہنا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جیکٹ ہے، یہاں پر میں کسی کمپنی کا وہ لگا لوں اور میں آپ کو ویسے جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے یہ لیکچر ہو رہا ہے، جیسے ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوٹ کے اوپر ان کا ایک بڑی کمپنی کا ایک نام لگا ہوا ہے. کوورٹ کرنے کا، جیسے کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے تو ہیئر بینڈ کے اوپر بھی ان کے یہ بنا ہوتا ہے، ان کے جو رسٹ بینڈز ہیں ان پہ بھی لکھا ہوتا ہے، ساکس پہ بھی کچھ لکھا ہوا ہوگا. وہ کرکٹ کے کھلاڑی جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ وہ نارملی جو رائٹ ہینڈ بیٹسمین ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیفٹ شولڈر پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز بنی ہوگی جو آپ کو انڈائریکٹ طریقے سے بتا رہی ہے کہ یہ حضور ایک اشتہار ہے، آپ اس سے بھی متاثر ہوں. گیم سے تو آپ ہو ہی رہے، زیادہ اچھا آپ کھیلتے ہیں تو زیادہ پیسے بھی ملتے ہیں. اسٹار ویلیو ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں ہمیشہ سے رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو باتھ سوپس ہوتے ہیں پوری دنیا میں، ان کے لیے دے انگیج دا ٹاپ آرڈر فلم ایکٹرز، فلم ایکٹریسز. ایکٹریسز ہی ہوتی ہیں، ایکٹریس کا اتنا ایکٹریسز کو وہ انگیج کرتے ہیں، جو بڑے پراؤڈلی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ یہ باتھ روم، یہ باتھ سوپ ہے، یہ ان کا پسندیدہ سوپ ہے. اسٹار ویلیو جو ہے یہ ہمیشہ اٹیچ کی جاتی ہے ایڈورٹائزنگ میں. اٹ ورکس. ہم کوورٹ ایڈورٹائزنگ کے بعد ایک بات کر رہے تھے کہ مختلف طریقوں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، جیسے کمپیریٹیو.
ایڈورٹائزنگ. اس میں ہم لوگ چونکہ یہ وہاں پہ ہے اسٹوڈنٹس جہاں پہ ایک گلٹ کی سچویشن ہے, جہاں پر ایک ہی میچنگ قسم کی بہت سارے برانڈ جو ہیں وہ آ جائیں, جو پروڈکٹ ہے اس میں ڈفرینسیشن بہت زیادہ نہیں ہو اور ملتی جلتی چیزیں ہوں. جیسے الیکٹرانک کمپنیز ہیں, ان کے جو وی سی آرز ہیں, ان کے جو ڈی وی ڈیز ہیں, ڈی وی ڈی پلیئرز جو ہیں اور سی ڈی رومز جو ہیں وہ تقریباً میچنگ کوالٹی ہے ان کی. اب وہاں پہ کیا کریں, آپ کس طرح اپنا اشتہار دے کے یہ کہیں کہ جی آپ ہماری کمپنی کا ڈی وی ڈی پلیئر استعمال کیجیے. اب کچھ تو اس میں ہونا چاہیے. اشتہار بناتے وقت یہ والی جو کانسیپٹ ہے, جو کیٹیگریز ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, یہ سامنے رکھی جاتی ہیں ان لوگوں کے جو اشتہار کو ویژولائز کرتے ہیں, جو ویژولائزرز ہیں, جو کریٹو ڈائریکٹر, پرٹیکولرلی جو کاپی لکھتے ہیں, اس کی جو کاپی رائٹرس ہیں, یہ ساری ایک ٹیم مل کے آپس میں طے کرتی ہے. اس میں بعض اوقات جن لوگوں نے اس میں کام کرنا ہوتا ہے ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ کین دے پرفارم دیز لائنز دس وے, یا اپنی کنوینئنس کے لیے کوئی لفظ چینج کرنا ہے جس کو وہ اچھے طریقے سے ساؤنڈ کر سکے, وہ والا لفظ لایا جا سکے وہاں پہ. یہ ساری ایک ٹیم کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں. تو جو کمپیریٹیو ایڈورٹائزنگ ہے, جب یہ کیٹیگری سامنے آتی ہے تو اس میں بیٹھ کے سارے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ دوسروں سے ڈفرینٹ کیسے ہے. ہمارا جو وال کلاک ہے اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ ابھی ٹائم تو سارے وال کلاک دیں گے, بالکل صحیح ٹائم دیں گے, تو ہم ایسی کیا بات کریں کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری گھڑی خریدیں. ساری کاپی جو ہے آپ کی اس کے اوپر بیس کرے گی, آپ کی جو لائن ہے وہ اس کے اوپر بیس کرے گی. اور ہم نے آپ سے جو بات کی تھی کہ انفارمیشنل ایڈورٹائزنگ کی, آج کل جو وہ والی پروڈکٹ جو بہت کامنلی نون ہے وہی کیا کر رہے ہیں آج کل, ٹو اٹریکٹ پیپل. مقصد تو ایڈ کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرف اٹریکٹ ہو جائیں. مور یو اٹریکٹ پیپل the more successful your campaign is supposed to be. تو کیا ہے آج کل جو پاپولر برانڈ ہیں اور جو بہت زیادہ رہتے ہیں, جن کا ذکر ہوتا رہتا ہے اشتہاروں کے حوالے سے, جو بہت ریپیٹ کر سکتے ہیں, آج کل وہ کیا کریں کہ انفارمیشن بھی پاس آن کرتے ہیں اپنے اشتہار کے اندر. جیسے کسی بہت سیریس ڈیزیز کے بارے میں, جیسے ہم نے کہا کہ ہیپیٹائٹس کے بارے میں, کہ اس سے کس طرح سے پریونٹیو میئرز آپ کیا لے سکتے ہیں, یہ ساری بات بتانے کے بعد وہ اپنا جو ہے, جو اسپانسر اس بات کو کیا تھا, ان کا جو برانڈ نیم ہے وہ آ جاتا ہے. تو دے آلسو انفارم پیپل, سم ٹائم دے آلسو انفارم پیپل اباؤٹ ہاؤ ٹو یوز دس گیجٹ. اگر کوئی الیکٹرانک کا ہے تو اس کے بارے میں یہ بھی ایک انفارمیشن ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے جو گیجٹس ہیں, جو ڈیوائسز ہیں, ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے, کیا فوائد ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک برانڈ نیم کہ یہ ساری خوبیاں جو آپ کو بتائیں استعمال کے ذریعے یہ اس میں پائی جاتی ہیں. جیسے ایکسرسائزز بہت دنیا میں بھاگے ہیں, بہت پاپولر ہوتا جا رہا ہے یہ والا ایریا پروڈکٹس کے لحاظ سے. ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائزز کہ آپ 10 منٹ ایکسرسائز کر لیں تو بہت ہے, پھر آپ بڑے آرام سے اس کو اپنے بیڈ کے نیچے جو ہے پش کر دیں, وہ اتنا کمپیکٹ آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں, اور بہت سارے حوالوں سے. اس میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں کہ آپ کے بائیسیپس کیسے ڈیولپ ہو سکتے ہیں, بیک پین اگر ہے تو کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے, دے انفارم یو. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ہمارا یہ والا جو پروڈکٹ ہے اس میں یہ پائی جاتی, اس کے استعمال سے آپ اس طرح ایک ہیلتھ کے ایریا میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر سکتے ہیں. انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں. نارملی یہ وہ لوگ کرتے ہیں, وہ والے پروڈکٹ, وہ والے ایڈورٹائزرز کرتے ہیں جن کی جو پروڈکٹ ہے اٹس کوائٹ نون. اگر وہ اسی کو اپنی ایڈورٹیزمنٹ کو ریپیٹ کرتے چلے جائیں تو انہیں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے, جو کہ صحیح ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے, کہ وہ ان کی ایک اسٹیریو سی ہو جاتی ہے اشتہار, اس میں اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جب آپ ایک ہی اشتہار کو کئی سالوں سے کہہ رہے ہوں, وہی لائن ہو, وہی چہرے ہوں, وہی انداز ہو, تو اس کی جو گلوس ہے, اس کے اندر جو ایک پوٹینشیل ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا, وہ کچھ کم پڑ جاتا ہے. آپ ایسا ہرگز نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ تو اس میں لوز ہو ہی نہ. جتنی دفعہ یہ بات آپ کریں اتنی دفعہ لوگ اس میں اٹریکٹ ہوں. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے پھر آپ اس کے ڈفرینٹ ایریاز نکالتے ہیں. ایک ہیلدی ایریا ایڈورٹائزنگ کے ایریا میں یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی اور فارم میں اس کو کریں, آپ اس میں ایک انفارمیشن پاس کرتے ہیں لوگوں کو, بڑی اٹریکشن کا باعث بنتی ہے, اس لیے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہو کہ لوگ اس کو غور سے سنیں گے, اور اسی حوالے سے آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. ہم نے بات کی تھی انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مل کے اپنا ایڈ جو ہے
اس کا ذکر کرتے ہیں, اسے اخبارات کے لیے یا ریڈیو ٹیلی ویژن کے لیے جاری کرتے ہیں. جیسے آپ یہ سمجھیے کہ جیسے سارے شوگر ملرز, ان کی ایک کامن ڈیمانڈ ہے. مثلاً وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت شوگر انڈسٹری کے اوپر جو ٹیرف سسٹم ہے, جو ٹیکس وغیرہ ہے, اس کو ریشفل کر دے, کچھ ادھر سے کم کر دے, ادھر سے زیادہ کر دے, یا یہ کہ وہ شوگر کی امپورٹ کی اجازت دے دے یا ایکسپورٹ کی اجازت دے دے. جیسے بزنس کے ایک پورا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی ایک کلیکٹیو ڈیمانڈ ہے. یہ ایک خاص برانڈ آف شوگر نہیں ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے, جیسے ہول انسٹیٹیوشن, ایک پورا بینکنگ سیکٹر. آپ دیکھیں کتنے بینکس ہیں, ایک پورا بینکنگ سیکٹر ہے, وہ ایک ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ سے, یا وہ لوگوں سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اے ٹی ایم کی فیسلٹی آ رہی ہے, یا وہ کچھ دنوں کے لیے نہیں آ رہی, یا کچھ اس قسم کا. دا ہول انسٹیٹیوشن از انوالوڈ, ناٹ ون بینک. تو وہ ایک اشتہار دیں گے جو وچ از مینٹ فار دی ہول انسٹیٹیوشن, پورا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے بینکنگ کا, یا جیسے کوئی پرٹیکولر سیگمنٹ ہے انڈسٹری کا. جب آپ ایسا اشتہار بناتے ہیں تو یہ اس اشتہار سے مختلف ہوتا ہے جو آپ صرف ایک پروڈکٹ کے لیے بناتے ہیں. جو آپ کسی ایک بینک کے لیے بنائیں گے اشتہار, وہ ڈفرینٹ ہوگا. اور یہ اگر آپ اس کے ایک پورے انسٹیٹیوشن کو لے کے بنائیں گے, اس کی کاپی ڈفرینٹ ہوگی, اس کا اظہار مختلف ہوگا, ہو سکتا ہے اس کا دورانیہ جو ہے وہ بھی زیادہ ہو, اس کا جو اسپاٹ ہے, اس کی جو لینتھ ہے وہ بھی زیادہ ہو, کیونکہ پورے انسٹیٹیوشن کے لوگ اس میں دے آر پولنگ منی. اس طرح کی ایک صورتحال جو ہے, ایک ڈفرینٹ کیٹیگری جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے. پھر جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ریمائنڈر ایڈورٹائزنگ جو ہے اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. آپ بہت دفعہ سوچتے ہوں گے کہ یہ اشتہار تو, یہ ڈرنک کا جو اشتہار ہے یہ تو اس میں بڑا فیملیئر ہوں, اور اتنا پاپولر ہے یہ ڈرنک, انہیں کیا ضرورت ہے بار بار اشتہار دینے کی. اور پھر وہ میچز ہوتے ہیں, دنیا میں ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, تو پھر یہ ڈرنک والے بیچ میں آ جاتے ہیں. آئی ایم کوائٹ فیملیئر ود دس ڈرنک. یہ اسٹوڈنٹس ایک سائیکی ہے اشتہارات کی دنیا کے اندر, کہ آپ نے کسی بھی پاپولر برانڈ کے لیے, چاہے وہ کسی بھی ایریا کا, خاص طور سے اگر وہ کنزیومر پروڈکٹ ہے, کنزیومر پروڈکٹ ہم اسے کہتے ہیں جو عام آدمی بھی استعمال کرتا ہے. بعض لگژری آئٹمس ہوتے ہیں, بعض انڈسٹریل گڈس ہوتی ہیں. میس کام کے اسٹوڈنٹس کو اس میں بھی تھوڑی سی ڈسٹنکشن رکھنی چاہیے. جیسے انڈسٹریل گڈس ہوتی ہیں, اس میں انڈسٹری کا را مٹیریل, ان کی مشینری اور ان کی کیمیکلز, اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. پھر لگژری گڈس ہوتی ہیں جو مہنگی ہوتی ہیں, وچ از ناٹ مینٹ فار ایوری باڈی. جیسے بہت مہنگی گھڑیاں ہیں, جیسے بہت مہنگی کاریں ہیں, اور اس طرح کی جو لگژری گڈس ہوتی ہیں. پھر ایک ہوتی ہے کنزیومر گڈس. کنزیومر گڈس یہ ہوتی ہیں جو عام آدمی استعمال کرتا ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کی, جیسے ڈٹرجنٹ کی, جیسے گارمنٹس کی, ساکس کی, شوز کی, اور آپ بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں. اسی طرح جو ڈرنک ہے بہت معمولی, آپ کو پتہ ہے کہ 10-12 روپے میں آپ کو وہ ڈرنک مل سکتا ہے. اٹس اے ویری چیپ کموڈیٹی, آپ اس کو خرید سکتے ہیں. تو یہ ایک کنزیومر آئٹم ہو جاتا ہے. اب کیا ہے, اگر اس کا اشتہار نہ دیں, کنزیومر جو ہے بہت تیزی سے ہو سکتا ہے کہ کسی اور اشتہار کے انفلوئنس میں آ کے اپنا برانڈ چینج کر لیں, اور ایک دفعہ لوگ برانڈ چینج کر لیں اور انہیں نیا برانڈ اچھا لگے, تو آپ یہ سوچئے کہ جو اتنی بڑی پاپولر کنزیومر آئٹم ہے, جیسے ہم ایک ڈرنک کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو ہاتھ سے نکل جائے گی. ریمائنڈر ایڈورٹیزمنٹ اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ اس بات کا خیال رہے کہ لوگ اس کے ساتھ سٹک کریں, لوگ جو ہیں وہ اسی کو ہی استعمال کریں. یہ جو ہم ایک ڈرنک ہے اس کی بات کر رہے ہیں, لوگ اسی کو ہی استعمال کرتے رہیں, ان کو اتنا اٹریکٹ کر لیں کہ لوگوں کو یہ فیل ہو کہ یہ بڑی ان چیز ہے آج کل. آپ جانتے ہیں نا, جیسے واٹ از ان واٹ از آؤٹ. آپ لوگوں کو تو بہت اس کا پتہ ہے کہ ہو از ان اینڈ ہو از آؤٹ, اینڈ واٹ از ان اینڈ واٹ از آؤٹ. آپ تو ان ٹرمز بہت بات کرتے ہیں, تو ان کا بھی یہ ایک اپروچ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ فیل ہو کہ یہ ڈرنک جو ہے یہ از کوائٹ ان. اور آج کل تو اس میں پھر مختلف پیکج اس کے اناؤنس کرتے ہیں, کبھی اس کی سیل کی طرف آتے ہیں, کبھی اس کی پرائس کم کر دیتے ہیں. اور اسی سے ہمیں یاد آیا, ایڈورٹائزنگ میں ایک جو فیکٹر ہے ٹائمنگ کا, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. کیٹیگریز کی بات تو ہم کر ہی رہے ہیں. ٹائمنگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ میں, بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم ریلیٹڈ ہوتی ہیں. کچھ تو ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جنہیں آپ سارا سال استعمال کرتے ہیں, لیکن بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں آپ کبھی کبھار سیزن کے لحاظ سے, موسم کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں. جیسے گرم کپڑے, وولیز,
تو ونٹر میں، سردیوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے اشتہارات زیادہ آنے شروع ہو گئے جن کا تعلق سردی کے ساتھ تھا. گرمیوں میں جیسے کولنگ انڈسٹری، ایئر کنڈیشنز جو ہیں ان کے اشتہار، فریج، فریزر، پنکھے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے اشتہار دسمبر جنوری میں نہیں آپ کبھی دیکھیں گے. ریمائنڈر کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ ہو جائے، لیکن ایز کمپیئر ٹو سمر جس میں آپ 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کولنگ انڈسٹری کا ایڈ آپ کی نظر سے نہ گزرے، بلکہ ممکن ہے کہ زیادہ ایڈ جو ہیں وہ انہیں کے ہی ہیں. اسی طرح اسپورٹس کے مختلف سیزن ہوتے ہیں. اسپورٹس ویسے تو جاری رہتی ہیں، مگر جیسے انگلینڈ میں اسپورٹس کا سیزن جو ہے، جیسے کرکٹ کا سیزن آپ دیکھتے ہیں کہ سمر ٹائم میں ہوتا ہے، ونٹر میں ہو ہی نہیں سکتا ان کے گراؤنڈ میں، سوائے فٹ بال وغیرہ، کرکٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو کرکٹ پھر ان کا سمر میں شروع ہوتا ہے. اسی طرح آسٹریلیا میں، اس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اور ساؤتھ ایشیا میں کچھ سیزنل اسپورٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا، پھر کچھ اسپورٹس کا خاص وقت آ جاتا ہے، جیسے کوئی کرکٹ کا ورلڈ کپ شروع ہو گیا. اب اس حوالے سے کچھ پروڈکٹس کے ایڈز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے. لوگ بعض اوقات ویٹ کرتے ہیں کہ کرکٹ کی چیمپئن شپ یہ والی شروع ہو تو ہم اپنے جو کیمپین ہے اس کو لانچ کریں. بہت سارے الیکٹرانک کے جو پروڈکٹس ہیں، خاص طور پہ جیسے جو اسکرین ریلیٹڈ ہے، کہ LCD اتنے انچ کی اور اس طرح کے، اور جو اسکرین ریلیٹڈ ہے، وہ ویٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ شروع ہو تو ہم اپنی کیمپین رن کریں کہ آپ اس کو 50 انچ کی اسکرین پہ دیکھیے، آپ اس کو 32 انچ کی اسکرین پہ دیکھیے. پھر ان کے وہ پرائس اس کے حوالے سے وہ دے ٹینڈ ٹو سیل اٹ ٹائمنگ کے لحاظ سے، کہ ایک خاص بڑے ایونٹ کے ٹائمنگ کے ساتھ. جیسے اولمپکس گیمز ہوتی ہیں پوری دنیا میں، جس کنٹری میں اولمپک گیمز ہوتی ہیں اس کے لیے وہ بڑی اسٹرگل کرتے ہیں. کیوں؟ لاٹ آف بزنس از انوالوڈ. بہت سارے ایڈز جو ہیں وہ دے آر ان ویٹنگ، دے آر ان لائن، کہ جو ہی اولمپک کا معاملہ شروع ہوگا تو ایڈز کی کیمپین جو کروڑوں ڈالر کی ہو سکتی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، ان کا بزنس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو ہم ایسے ذکر کر رہے ہیں کہ ٹائم کے لحاظ سے بھی اشتہارات کی دنیا جو ہے اس حوالے سے بھی دیکھی جاتی ہے. صرف اپنی کیٹیگریز کے حساب سے اور فارمز کے حساب سے ان کی ایک الگ کیٹیگری ہے، اور ٹائمنگز جو ہے بہت میٹر کرتی ہے ایڈورٹائزنگ ورلڈ میں. کچھ پروڈکٹس ایسے البتہ ضرور ہوتے ہیں جو سارا سال جن کا آپ ایڈ دے سکتے ہیں، جیسے کوئی چائے کی برانڈ ہیں، اب سارا سال جو ہیں ان کے ایڈز جو ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں. وہی بات آ جاتی ہے ڈٹرجنٹس جو ہیں، اس طرح کے بعض گارمنٹس ایسے ہوتے ہیں. بعض کنٹری کا جو کلائمیٹ ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے ماڈریٹ، وہ سارا سال تقریباً ایک سا ہی رہتا ہے. جیسے سنگاپور وغیرہ اس قسم کے جو کوسٹل لائنز کے شہر ہیں، وہاں پہ ایکسٹریم ویدر نہیں آتے، وہ ایک ماڈریٹ سا موسم رہتا ہے. تو وہاں پہ کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جن کی ایڈ آپ چاہیں تو سارا سال جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں. ایک اور حساب سے بھی ہم دیکھتے ہیں ایڈز کی دنیا کو، ٹرائل ایک اور طرح سے کیٹیگری اس کی. ٹرائل کا لفظ جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹرائل ایڈ وہ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، جب آپ ایک نئی پروڈکٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، جب آپ ایک نئی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروانے لگتے ہیں تو جو ایڈ آپ بناتے ہیں، جس کو ڈیزائن کرتے ہیں، اسے آپ کہتے ہیں ٹرائل. کیونکہ آپ ایک ٹرائل کر رہے ہیں کہ یہ ایک نیا ایڈ بننے جا رہا ہے، اس ایڈ کو کس طریقے سے جائے کہ یہ ٹرائل سکسیسفل ہو. اگر وہ ٹرائل سکسیسفل ہو گیا تو آپ سمجھیے کہ آپ کی کیمپین جو ہے وہ سکسیسفل ہو گئی، اینڈ دین اٹ وڈ فیچ منی ٹو یو. یہ ٹرائل کی اسٹیج جو ہے، خاص طور پہ جب ایک نیا پروڈکٹ سامنے آتا ہے تو یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کتنا افیکٹولی آپ نے اس ایڈ کو بنایا ہے، اس کے سارے اینگل سے. وہ اتنا، کیا میں کہوں کہ وہ اتنا گلیمرس ہونا چاہیے، وہ اتنا میننگ فل ہونا چاہیے، وہ اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے. اور اس میں وہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی مختلف کیٹیگریز میں دیکھی ہیں، جیسے وہ بہت اچھا انفارم کرے لوگوں کو کہ یہ کیا چیز ہے، نئی پروڈکٹ ہے، پھر وہ اس میں سے کمپیریزن ڈھونڈے کہ یہ چیز آپ نئی آئی ہے تو کیوں استعمال کریں. آلریڈی لوگ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، سم ٹائم دے آر کوائٹ سیٹسفائڈ. کوئی نئی الیکٹرانک کی چیز آ گئی. یہ جو ٹرائل کا ایریا ہے، جو ٹرائل کی کیٹیگری ہے، دس از ویری کروشل فار دی ایڈورٹائزنگ پیپل. جس طرح کوئی بھی نئی چیز آپ بناتے ہیں تو ایک اس پیریڈ سے گزرتے ہیں جو تھوڑے ٹرائل کا ایریا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں آپ یوں سمجھیے کہ آپ کا ایک لحاظ سے امتحان ہے کہ آپ اس امتحان سے کتنا سکسیسفلی گزرتے ہیں. دوسرا ایریا
جس کے اوپر بہت ایمفیسس رہتا ہے. ٹرائل کے بعد جو ایریا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ایڈورٹائزنگ کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کرتے ہیں, جیسا ہم نے آپ سے ذکر کیا کنٹینیوٹی. کنٹینیوٹی کو رکھنا, ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا, کسی بھی پروڈکٹ کے لیے, اور خاص طور سے اس میں سارے آئٹمز آ سکتے ہیں, لگژری آئٹمس بھی آ جائیں گے اور کنزیومر آئٹمس بھی اس میں آ جائیں گے, کہ آپ اس کو کنٹینیوٹی کی فارم میں رکھیں. کنٹینیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اس چیز کا جو امپریشن ہے وہ ہر لحاظ سے قائم رہے. اگر کنٹینیوٹی آپ نہ رکھیں, جیسے اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اشتہار 1 سال کے لیے نہ دیں, یہ پاسبل ہے کہ آپ 1 سال کے لیے اشتہار نہ دیں, مگر پھر کیا ہوگا کہ جب آپ 1 سال کے بعد ایڈ دیں گے تو لوگوں کو یہ لگے گا کہ جیسے اب یہ کوئی ٹرائل کی سٹیج آ گئی, جیسے یہ کوئی نیا پروڈکٹ آ گیا, یا کئی لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید اب وہ جو پروڈکٹ تھا وہ ختم ہو گیا, حالانکہ وہ مارکیٹ میں موجود ہے, دکانوں پہ آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا, مگر آپ کو وہ ٹی وی پہ نہیں, اخبار میں, ریڈیو پہ نہیں مل رہا. اس کی آپ نے کنٹینیوٹی نہیں رکھی, جبکہ پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے. تو کیا ہوگا, ایک گیپ آ جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے دل سے وہ اتر جائے. ایسی صورت میں آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کی ضرورت ہے ایز این ایڈورٹائزر, اور جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں پھر ان کا وہ امتحان والا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی پروڈکٹ کو جس کی مارکیٹ میں کنٹینیوٹی قائم ہے, لیکن ایڈورٹائزنگ میں اس کی کنٹینیوٹی ختم ہو گئی, اس کو پھر سے ری اسٹارٹ کرنا اس کی کیمپین کو, اٹ از جسٹ لائک لانچنگ اے نیو کیمپین, جسٹ ایٹ دا ٹرائل لیول کیمپین جسے ہم کہتے ہیں, جیسے آپ بالکل ایک نئی پروڈکٹ جو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اور کئی لوگ یہ کوشچن بھی کر سکتے ہیں, یہ لوگ کہاں تھے, یہ تو 1 سال سنا ہی نہیں ان کا کچھ ان کے بارے میں. پھر اس کے ہو سکتا ہے, بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, ہو سکتا ہے اگر آپ کنٹینیوٹی نہیں رکھیں تو کچھ کہانیاں جنم لیں. دیکھیے مارکیٹ میں آپ کے, ہم بات تو میس کمیونیکیشن کی کر رہے ہیں, اور میس کمیونیکیشن کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا تھا کہ میس کمیونیکیشن ایک از اے ڈیفیکلٹ ایریا ٹو ٹریڈ. میس کمیونیکیشن میں موو کرنا بہت مشکل ہے, اس کا ریئیکشن بھی اتنا شدید ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے میس لیول پہ ہونا ہے, اتنا شدید اس کا ریئیکشن ہوگا. جب آپ 1 سال اس کی کنٹینیوٹی نہیں رکھتے, فار انسٹنس, کئی لوگ یہ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خرابی ہے اس پروڈکٹ میں. اس طرح کی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے رائیول ہیں وہ ورڈ آف ماؤتھ جو ہم نے ذکر کیا پچھلی سیٹنگ میں, اس کے ذریعے یہ بات پھیلا دیں کہ اس پروڈکٹ میں کوئی خرابی تھی. اگر ایک گاڑی کا فرض کریں کہ ایڈ نہیں آ رہا 1 سال تک, اور پروڈکٹ وہ مارکیٹ میں موجود ہے, لیکن ایڈ نہ آنے سے ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹوری مارکیٹ میں آ جائے کہ ہاں اس گاڑی کے انجن میں کوئی پرابلم تھی, وہ اس کو ابھی ٹھیک کر رہے ہیں. اب ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کی ضرورت ہوگی, کیونکہ یہ بہت آسان کام نہیں. ایک دفعہ جب مارکیٹ کے بارے میں ایک ایسی بات سامنے آ جائے, اس کو ری اسٹارٹ کرنا اسٹوڈنٹس ایک مشکل سا کام ہوتا ہے. اسی لیے جو بہت سارے ایڈورٹائزر ہیں جن کی جو پروڈکٹ ہے اٹ از دیئر ان دا مارکیٹ فار اے لانگ ٹائم, اور جو چاہتے ہیں کہ ابھی ان کی یہ جو پروڈکٹ ہے اگلے کچھ سال یا ایک خاصا عرصہ جو ہے وہ رہنی ہے, تو دے گو فار کنٹینیوٹی. ان کی جو کیمپین ہے پوری اشتہار کی, وہ اس طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ اس کو ویژولائز کیا جاتا ہے کہ جب تک وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں رہے گی, اینڈ مور سو اف اٹ از اے کنزیومر پروڈکٹ, اس وقت تک اس کے اشتہار کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ قائم رہے گی, تاکہ نہ تو بیچ میں گیپ آئے اور نہ کوئی ایسی بدگمانی جنم لے. تو اسے ہم کہتے ہیں کنٹینیوٹی قائم رکھنا. وہ جو ریمائنڈر والا ایریا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ فارم میں ہے. کنٹینیوٹی آپ اس سینس میں قائم رکھتے ہیں کہ کچھ ایسا گیپ نہ ملے, خاص طور سے آپ کے جو رائیولس ہیں. ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں یہ بھی بہت ہے کہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے آپ کو, اگر آپ ایبسنٹ بھی ہیں اور ایک ورڈ آف ماؤتھ سے ایک نیگیٹو بات بھی آ گئی ہے مارکیٹ میں, تو وہ آپ کو بہت ڈیمیج کرے گی آپ کے بزنس انٹرسٹ کو. اور ایڈورٹائزنگ تو لازمن بزنس کے موٹیو کے ساتھ کی جاتی ہے.
اس میں کچھ ایسے جو کنٹینٹ کا ایریا ہے وہ تو ہے نہیں کہ جیسے نیوز کے کنٹینٹ کی بات ہوتی ہے, جیسے تبصروں کی بات ہوتی ہے, کامنٹس کی, پولیٹیکل انالیسس کی بات ہوتی ہے, بڑی دانشورانہ گفتگو ہوتی ہے, ایسی ہائی انٹلیکچوئل گفتگو. یہ کنٹینٹ جو ہے وہ میس میڈیا کے ان کنٹینٹ سے بہت ڈفرینٹ ہے. اس میں تو ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں تو کیا وہ کہتے ہیں کہ جینا مرنا جو ہے وہ بزنس کے ساتھ ہے. تو کنٹینیوٹی کا ایلیمنٹ اسٹوڈنٹس اس لیے بہت زیادہ اس میں واچفل رہنا پڑتا ہے کہ آپ کوئی گیپ نہ آنے دیں. جیسے ہم نے کہا ایک ایریا اس میں برانڈ سوئچنگ کا. اب جب آپ کسی پروڈکٹ کی طرف آتے ہیں, خاص طور سے جب کوئی نئے پروڈکٹ کی اسٹوڈنٹس بات ہوتی ہے, اب آپ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ برانڈ چینج کریں. اگین یو نیڈ اے ڈفرنٹ اپروچ ان میکنگ ایڈورٹیزمنٹ, کیونکہ آپ نے لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ وہ ایک نئے برانڈ کی طرف آئیں. اٹس اے ڈیفیکلٹ ایریا, اور اگین جیسے ہم نے کہا کہ اس میں آپ کو ایک ایسی ایفرٹ کرنی ہے جو ایک تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے. اینی ویز یہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں ایڈورٹائزنگ کی جن کا ہم نے ذکر کیا آپ سے. ایک لفظ بہت امپورٹنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں بجٹ. ویسے تو آپ نے کبھی سنا ہوگا اخبارات میں جب حکومتی سطح پہ بھی بجٹ بنتا ہے. بجٹ کیا ہے کہ آپ کی جو انکم ہے وہ کتنی ہے, جو اخراجات ہیں وہ کتنے ہیں, اس لحاظ سے. لیکن جب ہم یہاں بات کرتے ہیں بجٹ کی اس سینس میں, اور خاص طور سے جب آپ کو ٹی وی ڈرامہ بناتے ہیں اس سینس میں بھی بات ہوتی ہے, لیکن اشتہار کے حوالے سے ہم یہ بات خاص طور سے کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ اس کا بجٹ کتنا ہے, وچ مینس کہ ہاؤ مچ منی یو انٹینڈ ٹو اسپینڈ. آپ کے پاس اس کیمپین کے لیے اخراجات کتنے ہیں. اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے آپ ان ایکٹر یا ایکٹریسز کو, اینکر پرسنز کو, جو ٹیلنٹ ہے اس کو انگیج کرتے ہیں. کیونکہ آپ اگر آپ کا بجٹ محدود ہے اور اگر آپ ایک بہت ٹاپ سٹار کو انگیج کر لیں تو سارے پیسے تو وہی لے جائے گا. Every person, I mean every star has got its value in terms of money. اگر آپ کا بجٹ جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ آپ یہ افورڈ کر سکیں تو یو کین. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس کی کیمپین کر رہے ہیں. بجٹ کی انڈرسٹینڈنگ جو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور خاص طور سے جو ایڈورٹائزنگ کو اسٹڈی کرتے ہیں ان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنے ہم ایک نارمل کنٹینٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں جرنلزم کے اندر اور صحافت کے اندر, اخبارات کے حوالے سے یا اور چیزوں کے حوالے سے جو ہم کنٹینٹ دیکھتے ہیں. اتنا ہی ضروری ہے بجٹ کو سمجھنا, کیونکہ سارا ڈپینڈ تو بجٹ پہ ہی کرتے ہیں. پھر یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کے کس لائف سائیکل پہ ایڈ بنانا چاہ رہے ہیں. لائف مطلب یہ اس کے شروع کے دن ہیں اس پروڈکٹ کے, یا وہ میچور ہو چکا ہے پروڈکٹ, یا یہ کہ وہ ابھی اس کے ختم ہونے میں 1-2 سال رہ گئے ہیں اور اس کے لیے ایڈ بنانا ہے. 1-2 سال بعد گاڑی کا یہ ماڈل نہیں ہوگا, پھر کوئی نیا ماڈل آئے گا, لیکن ابھی 2 سال یا 3 سال تک تو یہ گاڑی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی پروڈکٹ کا جو لائف سائیکل ہے اس کے کس حصے میں آپ ایڈ بنا رہے ہیں. اس کے اکارڈنگلی آپ بجٹ جو ہے اس کو آپ ایئر مارک کرتے ہیں, آپ بجٹ کو الگ سے رکھتے ہیں, یا جتنا بجٹ اویلیبل ہو اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کرتے ہیں. جب بجٹ کی بات ہوتی ہے تو پھر ایڈورٹائزنگ فریکوینسی کی بات بھی ہوتی ہے. فریکوینسی سے یہاں پہ مراد یہ ہے وہ ایک ریڈیو والی فریکوینسی, اور لیکن ملتا جلتا سے کام ہے کہ کتنی دفعہ یہ ایڈ آنا چاہیے. اگر آپ اخبار کے لیے کر رہے ہیں تو یہ آپ طے کریں گے کہ مہینے میں کتنی دفعہ یہ اشتہار آنا چاہیے. جیسے بہت سارے جو پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کے ایڈ آتے ہیں جب ایڈمیشنز کا ٹائم آتا ہے. آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا بہت سارے جو یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ایون جو غیر ملکی یونیورسٹیز ہیں ان کی بھی اس وقت ایڈ آنے شروع ہوئے, ان کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے. اگر وہ کبھی کبھار 2 مہینے میں 1 دفعہ ایڈ دیتے ہیں کنٹینیوٹی کے لیے, جب ان کے ایڈمیشنز کے ٹائم آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ بھی ان کے اشتہار آ رہے ہیں ریڈیو پہ اور ٹیلی ویژن پہ. بجٹ, اس کی فریکوینسی, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. ڈپینڈس کہ کس ٹائمنگ کے حساب سے جو کوئی ایڈورٹائزر ہے وہ کس طریقے سے چاہتا ہے. مارکیٹ شیئر کا ایک بہت سننے میں آتا ہے. جب بھی آپ کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جائیں گے تو یہ ممکن نہیں کہ اگر آپ نے وہاں پہ آدھا گھنٹہ گزارا ہے تو کسی حوالے سے یہ لفظ آپ کا مارکیٹ شیئر. مارکیٹ شیئر سے مراد یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کی ایکوپنسی کیسی ہے, وہ کتنے کنزیومرز کو اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاروں کا جو یہ والا برانڈ ہے اس کی جو مارکیٹ شیئر ہے یہ 40% ہے. یہ والی جو کاریں ہیں ان کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ 10% ہے. اس طرح سے آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ہماری پروڈکٹ ہے اس کا شیئر کتنا ہے.
پھر جو آپ کیمپین کرتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا شیئر ہے فرض کریں کہ 30% ہے کسی چیز کا، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کیمپین کے نتیجے میں آپ کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ 30% سے بڑھ کر 32% ہو جائے، 34% ہو جائے. یہ آپ ایک گول جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں. مارکیٹ شیئر جو ہے وہ اس چیز کو ریفر کرتا ہے کہ آپ کہاں تک مارکیٹ میں اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو بیچنے کے ان پرسنٹیج ٹرمز میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹس جو نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، میڈیا امپیکٹ کیا ہے. مثلا کوئی پروڈکٹ ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ پرنٹ میڈیا میں آئے تو اس کا امپیکٹ کیسے ہے. جیسے ابھی ہم نے ایک مثال دیا آپ کو کہ پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز اور ایون جو پبلک سیکٹر کے بھی، پبلک سیکٹر جیسے آپ جانتے ہیں جو حکومت کے زیر اثر ہوتے ہیں، جو سرکاری جنہیں ہم کہتے ہیں سرکاری اداروں میں، ان کے اگر اشتہار آتے ہیں، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ زیادہ تر وہ اشتہارات جو ہیں وہ اخبارات میں آتے ہیں. خاص طور سے جب ان کے ایڈمیشنز کا ٹائم آنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ تو اشتہار جیسے گورنمنٹ کے جو کالجز ہوتے ہیں ان کا ضرور آتا ہے کہ ایڈمیشنز کب ہوں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ ان دنوں میں سارے لوگ اخبارات پڑھتے ہیں جن کے بچوں نے ایڈمیشن لینا ہے. جیسے اگر آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈمیشن لینا ہے تو آپ خود بھی ان دنوں میں اخبار پڑھتے ہیں کہ اس مہینے میں آنا ہے اس یونیورسٹی کا اشتہار، تو آپ اخبارات جو ہیں غور سے دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اشتہار ابھی آیا کہ نہیں، اور پھر اس کے حساب سے آپ اپلائی کرتے ہیں. ایک ٹریڈیشن سی بن جاتی ہے. دیکھنا اب یہ ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ یہ اشتہار اس طرح سے نہیں آتے. بھلے سے اگر کوئی یونیورسٹی بہت امیر ہے، کوئی کالج جو ہے اس کی کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں، ان کے پاس بہت پیسہ، اسٹل اس کام کے لیے وہ پرنٹ میڈیا یوز کرتے ہیں. ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے، لوگ اخبارات کو دیکھتے ہیں کہ ان کا ایڈ آیا کہ نہیں. اسی طرح ٹی وی کا اپنا ایک ایریا ہے اور ریڈیو کا ایک اپنا ایریا. جیسے اگر آپ امیڈیٹ کوئی ریزلٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹی وی کے اوپر انٹروڈیوس کرواتے ہیں اپنے اس کو، اور اخبارات کو آپ بعد میں دیکھتے ہیں. بلکہ آپ بعض اوقات ٹی وی پہ ریفر بھی کرتے ہیں کہ ڈیٹیلز کے لیے آپ اخبار دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کا جو مین ایڈ ہے، جو کیمپین رن کرتے ہیں، وہ آپ ٹی وی کے اوپر پہلی دفعہ اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو ٹیلی ویژن کے حوالے سے. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ میں کہ آپ کا جو میڈیا امپیکٹ وہ کہاں تک ہے. ایک اور چیز بہت یوز کرتے ہیں کہ اس کی ریچ کیا ہے. ریچ کے معاملے میں بہت ڈبیٹ رہتی ہے اسٹوڈنٹس. ریچ سے مراد یہ ہے کہ کون سا میڈیا جو آپ یوز کرتے ہیں وہ کتنے لوگوں تک پہنچتا ہے. ایک اس حوالے سے دیکھتے ہیں. دوسرے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کہاں تک ہیں. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 4 سے 8 سال تک کے بچے ایڈ سے کم متاثر ہوتے ہیں، لیکن 8 سال سے 14 سال تک کے بچے جو ہیں وہ ایڈ سے بہت متاثر ہوتے ہیں. وہ ایڈز کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ چیز ان کو ایڈریس کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ ہیں. تو جب ہم ریچ کی بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں تک وہ ایڈ جو ہے وہ پہنچا ہے، تو یہ انالیسز یوں کیے جاتے ہیں کہ کس ایج گروپ کے لوگوں کو کون سا اشتہار کس میڈیا پہ جب اپیئر ہوتا ہے تو کس طرح وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے. پبلک کے حوالے سے ایڈورٹائزنگ کی ایک بہت ڈبیٹ جو ہے وہ عام ہے. بہت انٹرسٹنگ ایریا ہے کیونکہ اس پہ کرٹیسزم بہت ہوتا ہے اور بہت لیدے ہوتی ہے اور بڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر. مثلا پبلک کو ایک شکایت ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے بھی اور میس کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی. میں ایک اشتہار دیکھتا ہوں، اس اشتہار میں مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی ٹوتھ پیسٹ ہے. میں بازار سے خرید کے لے آتا ہوں. اسے استعمال کرنے کے بعد مجھے یہ پتا چلتا ہے ایز اے پبلک کہ اس سے نکمی ٹوتھ پیسٹ اور کوئی ہو نہیں سکتی. اب میں دوبارہ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتا ہوں کہ اسی طریقے سے پھر اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہترین ٹوتھ پیسٹ. ناؤ ایز اے پبلک آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود دا پیپل کہ یہ کیا واٹ نان سینس از گوئنگ آن. ایک اتنی خراب پروڈکٹ ہے اور کتنی دلیری سے ایک آدمی چند پیسے خرچ کر کے پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ بہت اچھی ہے. ایک پبلک کرٹیسزم ہے آل اوور دا ورلڈ. اور بہت ساری پروڈکٹ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اچھی پروڈکٹس ہیں اس میں اور جو بری پروڈکٹس ہیں
اس میں تخصیص ختم ہو جاتی ہے. یہ کمیونیکیشن کا ایک اتنا نازک ایریا ہے. آپ اپنے اشتہار کو بہت گلیمرس کر سکتے ہیں. یو کین اسپینڈ مور منی which is only some percentage of your budget. آپ بڑے بڑے لوگوں کو انگیج کر لیں اور آپ اپنی پروڈکٹ کو اتنا پاپولر کر لیں کنزیومر کو کہ پورے ملک میں اس کو پھیلا دیں, لیکن اس پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے وہ بڑی خراب ہو. تو یہ آپ کیا اس حوالے سے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے؟ اور اگر نقصان پہنچتا ہے, لوگوں کے پیسے ضائع ہوتے ہیں یا ان کی صحت پہ غلط اثرات آتے ہیں اس کے, تو کیا اس کا ذمہ دار ایڈورٹائزر ہے یا اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں دیز مینز آف میس کمیونیکیشن ہیں؟ پوری دنیا میں میڈیا واچ کے حوالے سے کیمپینز ہوتی ہیں اور خوب لتے لیے جاتے ہیں اس چیز کے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایک ڈبیٹ کی کہ ایک دنیا میں یہ ایک ڈبیٹ ہے جو پبلک ریئیکشن ہے. آپ بازار میں گئے, آپ کو ایک بہت بڑا بل بورڈ نظر آتا ہے, آپ اس طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, خاص طور سے اگر آپ ایک پل سے گزر رہے ہیں اور اس پل کے ایک بڑے کریٹیکل پوائنٹ پہ ایک لائف سائز بل بورڈ بنا ہوا ہے جو بہت اٹریکٹیو ہے. اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نظر اس طرف چلی جاتی ہے اور ایک لمحے کے لیے یو لوز یور کنٹرول آن دا کار, اس کے آپ بس چلا رہے ہیں, آپ ویگن چلا رہے ہیں, آپ ایک پبلک ٹرانسپورٹ, اس میں اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ لوز ہو جاتی ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ لکھا کیا ہوا ہے, اس کے نیچے لائن کیا لکھی ہوئی ہے, یا کوئی بھی چیز, تو یہ ایک بہت بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے. کس نے اجازت دی ہے ایڈورٹائزرز کو کہ وہ پبلک لائف کے ساتھ اس طرح سے کھیلیں؟ کیا اس میں ایڈورٹائزر ذمہ دار ہے یا وہ لوگ جنہوں نے اس جگہ پہ لگانے کی اجازت دی ہے؟ بہت ساری دنیا میں, بہت سارے ممالک میں, مختلف عدالتوں میں یہ کیس پڑے ہوئے ہیں پبلک کی طرف سے. بہت سارے جسے کہتے ہیں نا میڈیا واچ ڈاگ بنے ہوئے ہیں, میڈیا کو ایز اے واچ ڈاگ کا کام کر رہے ہیں. میڈیا واچ کی بہت ساری آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جو اس طرح کے بہت سارے کیسز کو عدالتوں میں لے گئے ہیں. اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں عدالتوں نے یہ فیصلے بھی کیے ہیں کہ شہر کے فلاں فلاں جگہ سے بل بورڈ ہٹا دیے جائیں. وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پبلسٹی کی, بیکاز وہ ایک کروشل ایریا ہے. ایک تو وہ سارے شہر کو بدنما کر دیتے ہیں, جو شہر کی ایک قدرتی خوبصورتی ہے, درخت لگے ہوئے ہیں, آپ درختوں کے آگے اپنا بورڈ لگا دیتے ہیں. لوگوں کا کیا قصور ہے؟ لوگ وہ پروڈکٹ, فرض کریں جو آدمی وہ پروڈکٹ نہیں استعمال کرتا یا اس کا یہ تجربہ ہے کہ یہ خراب پروڈکٹ ہے, یہ آپ اس کو بہت اریٹیٹ کر سکتے ہیں ایک پبلک لائف میں. اس طرح کی بہت ساری ڈبیٹس ہیں. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں تو لوگ عدالت میں جا کے کمپنسیشن مانگتے ہیں کہ میں نے ٹی وی پہ سنا تھا کہ یہ چیز بہت اچھی ہے, میں نے اس کو لے کے استعمال کیا, وہ چیز بڑی نکمی نکلی, مجھے اس کے پیسے واپس دلوائے جائیں. دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس طرح کے کیس عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کمپنسیشن دی جائے. یہ ایک ایسی ڈبیٹ ہے جو وچ از آن گوئنگ, جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کے کچھ نیگیٹو, جیسے ہم نے ساری بات کی ایڈورٹائزنگ کے کیا حالات ہیں, اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کے کچھ جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہیں. اور یہ اتنے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے یہ بات ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ ایڈورٹائزرز اتنے پیسے والے لوگ ہیں پوری دنیا میں, اور اتنی بڑی بڑی ان کی کارپوریشنس ہیں. بعض کمپنی تو ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے ملکوں کے پاس نہیں ہوتے, حکومتوں کے پاس نہیں ہوتے جتنے ان کمپنیز کے پاس ہوتے. تو کیا ہے کہ اگر میں ٹی وی پہ جا کے یہ بحث شروع کروں, جیسے ابھی ہم نے ٹوتھ پیسٹ کی بات کی, اگر میں ٹی وی پہ جا کے کوئی پروگرام ایسا کروں اور کسی پروڈیوسر سے کہوں کہ بھئی آپ یہ پروگرام کریں, دیکھیں یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا, لوگوں کے بچوں کے دانت خراب ہو رہے ہیں یہ ٹوتھ پیسٹ, اور اس کا اشتہار آتا جا رہا ہے, تو کیا ہے بہت سارے کیسز میں یہ جو ایڈورٹائزرز ہیں وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں میس میڈیا کے ان لوگوں کے اوپر کہ یا یہ آپ نے کیا ہر وقت لگائی ہوتی ہے بات, ہر وقت یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے جب بھی ٹی وی آن کریں, ایک پروگرام ہو رہا ہے جی ڈاکٹر بلائے ہوئے ہیں, فلاں کو بلایا ہوا ہے, وہ ہر وقت یہی لگے ہوئے ہیں جی کہ ٹوتھ پیسٹ کو یہ خراب ہے, یہ اسے دیکھیں یہ ساری پرسیپشن خراب ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جو اچھے ٹوتھ پیسٹ بنا رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے, تو دے یوز دیئر انفلوئنس کہ یہ اس قسم کی بات نہ آئے. اگین اٹس اے نیگیٹو ایریا جو ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے ہے. یہ تو ہم نے صرف ایک مثال دی آپ کو,
ایک کنزیومر پروڈکٹ کے حوالے سے، یہ کسی بھی حوالے سے بات ہو سکتی ہے. جیسے پیسچرائزڈ ملک ہے، اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، سیمنٹ کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، شوگر کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، ایڈیبلس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. بہت ساری ایسے فوڈ سپلیمنٹس ہیں جن کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے، ان کے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسکم مل آپ یوز کریں. وہ اس کو بہت اور طریقوں سے، منفی طریقوں سے اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر لوگ شور مچاتے ہیں کہ یہ کیا، ہم نے وہ دودھ کا ڈبہ لے کر آئے ہم، اور وہ دیا تو بچے کا جو تھی اس کی صحت خراب ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یہ دودھ بند کرا دیں. اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی پرابلم تھا تو ڈاکٹر نے کہا. تو یہ واٹ از گوئنگ آن. لیکن یہ ایڈورٹائزرز اتنے اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، اور جیسے ابھی ہم نے کہا کہ میڈیا کی ڈپینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے. چاروں نہ چار وہ سلسلہ جو ایڈورٹائزنگ کا ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں جاری رہتا ہے. لیکن ہم جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. اشتہارات کی اور اس کے جو اثرات کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے اوپر ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں ہو، تاکہ جب ہم کسی ایسی پوزیشن میں ہوں میس کمیونیکیشن کے حوالے سے تو ہمارے سامنے یہ پہلو ہونا چاہیے، تاکہ اس میں سے جو برا ایلیمنٹ ہے اس کو کسی اسٹیج پہ نکالا جا سکے، اور اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اوور دا ایئرز، جس میں صرف ایک اندھی دوڑ ہے ٹو میک منی اینڈ ڈاج پیپل اور چیٹ پیپل، اس کو کسی طریقے سے ختم کیا. یہ تبھی ممکن ہے جب جو میس کمیونیکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں، اور خاص طور سے جو میس کمیونیکیشن کے مختلف آرگنز میں انوالو ہیں، ان کی اویئرنیس از خود اتنی زیادہ ہو کہ ان کو کم از کم اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ان کو اپنے لیول پہ کچھ ایسی اسکریننگ کرنی چاہیے کہ جس حوالے سے یہ بات ہو سکے. یہ تو اسٹوڈنٹس بات ہو رہی تھی، ایڈورٹائزنگ کی کافی بات ہو گئی مختلف طریقوں سے. ہماری 2-3 سیٹنگز جو ہیں اس کے حوالے سے بات ہو گئی. کچھ اب جو ہے کچھ جسے کہتے ہیں نا منہ کا ذائقہ بدلنا چاہیے. اب اشتہارات کی دنیا سے نکل کے ہمیں کچھ اور طرف دیکھنا چاہیے کہ میس کمیونیکیشن میں بنیادی طور پہ تو ہم وی آر ان دی انٹروڈکشن آف میس کمیونیکیشن. اشتہار اتنی ظالم چیز ہے کہ ان کے اوپر زیادہ بات ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اثرات اس قسم کے ہیں. خیر ہم بات کو چینج کرتے ہیں. ایک موضوع ہے ہمارے پاس، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میڈیا تھیریز کیا ہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ. میڈیا تھیری کی جو ٹرم ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا کا انٹریکشن ہے سوشل ریالٹی کے ساتھ، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں میڈیا اور جو ایک سول سوسائٹی ہے کتنی چینج ہو گئی ایک ہی منٹ میں بات کی. کہاں ایک بزنس کی بات ہو رہی تھی، کہاں یہ ایک اور ہی جھونکے کی طرح ایک نئی بات سامنے آ گئی. یہ میس کمیونیکیشن ایک بہت رنگا رنگ قسم کی چیز ہے. ویری انٹرسٹنگ بیکاز اٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود دی پیپل، ود دی میسز. تو میڈیا تھیری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ میڈیا اور سوشل ریالٹی. اب سوشل ریالٹی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ سوشل ریالٹی کیا چیز ہے. میڈیا جو ہے اس کا ایک کام تو یہ ہے کہ یہ کریٹیسائز کرے لوگوں کو. میڈیا کی ایک پوزیشن اسٹوڈنٹس آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بہت عجیب سی ہے. ایک تو میڈیا کی حالت ہے انڈسٹری جیسی. جیسے آپ نے کوئی انڈسٹری لگائی، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے میڈیا کی انڈسٹری میں میڈیا ایز این انڈسٹری لگا دی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہی آپ میڈیا میں ایز اے بزنس پوائنٹ آف ویو سے انٹر ہوتے ہیں، ایک دوسرا پہلو ایسا ہے جس سے آپ دامن چھڑا نہیں سکتے کہ میڈیا کا معاملہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو انفارم کرنا، لوگوں کو انٹرٹین کرنا، لوگوں کو ان کی ہیلتھ کے بارے میں بتانا، اور پھر کرٹیسائز کرنا. گورنمنٹس کو بھی ایک کرٹیسائز کرنا شامل. اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے ایز اے انڈسٹریلسٹ بڑی ویک ہے. تو آپ کو یہ جو دونوں ساتھ نبھانے ہیں کہ آپ میڈیا کی جو ایک ایز این انٹرپرائز اس کو بھی لک آفٹر کریں، اور جو میڈیا کی سینس ہے اس کو بھی لک آفٹر کریں. یہ میڈیا کے لیے ایک بہت مشکل سا کام ہے. میڈیا کو یہ دونوں فنکشن کرنے سم ہاؤ دی ادر. میڈیا has been shouldering this responsibility ever since we have come to know media as such. جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں
تو اس کو ہم اب کچھ لوگ جو ہے اس کو زیادہ انڈسٹری کے طور پہ دیکھتے ہیں اور وہی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. کچھ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے یہ اپنے اندر ایک پبلک یوٹیلیٹی کی زیادہ چیز ہے, تو اس کو وہ کام کرنا چاہیے. اس میں ایک چھوٹا سا کانفلکٹ بھی سامنے آتا ہے. اینی ویز یہ بھی ایک آن گوئنگ بحث ہے. لیکن جب میڈیا تھیریز کی جب بات کرتے ہیں تو اسینشلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا سول سوسائٹی کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں اور سول سوسائٹی کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کس طرح سے قائم ہے. یہ ہم جو ہے 3-4 میڈیا تھیریز ہیں ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں. جیسے سب سے پہلے جو ہمارے سامنے میڈیا کے حوالے سے جب میڈیا شروع ہوا اس کے حوالے سے جو تھیری سامنے آئی وہ تھی اتھارٹیرین. شروع میں جب میڈیا بنا تو اسی وقت حکمرانوں کو یہ کان ہو گئے کہ یہ ایک ایسی چیز سامنے آ گئی ہے جس سے شاید بچنا چاہیے. تو انہوں نے کچھ اس قسم کے بنائے سسٹم, لاز اور پریکٹسز کہ میڈیا کو بالکل ایک آپ کنفائن کر کے رکھ دیں. اس کے جو مین جو فیچرز رہے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو. یہ بات طے ہو گئی کہ میڈیا بے شک آپ آ گیا ہے سامنے لیکن یہ بالکل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو. یہ اس تھیری کا آپ سمجھیے کہ ایک بنیادی حصہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے کنٹرول میں یہ ہوگا. یہ جو پری ڈیموکریٹک ایرا ہے جس کو ہم پری ڈیموکریٹک سوسائٹیز کہتے ہیں اس کے حوالے سے اس کو ہم زیادہ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ کوئی پرنٹنگ نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کی اجازت نہیں لیں گے. جو کنٹینٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ, وہ تو بعد کی بات دیکھی جائے گی, اس کے اوپر تو جو حکومتی کنٹرول ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ. لیکن اتھارٹیرین تھیری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے پرنٹنگ کرنی ہے تو آپ بغیر حکومت کی اجازت کے پرنٹنگ بھی نہیں کر سکیں گے. اور جو سب سے قیامت کی بات ہے وہ یہ اس تھیری میں کہ جو ایک سوسائٹی کا ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم ہے, مثلا وہاں پہ بادشاہت ہے, وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے, بھلے سے وہاں پہ جمہوریت ہے, وہاں پہ کوئی اور سسٹم آف گورننس ہے, میڈیا اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرے گا. میڈیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میڈیا اور چیزیں کرتا رہے, آپ کہانیاں لکھتے رہیں, آپ مضمون لکھتے رہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہیں. اور دوسرا یہ کہ حکومت جو ہے اس کے پاس ان لوگوں کو سزا دینے کا اختیار ہے جو حکومت کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن سے ذرا سی بھی نفی کریں اور ذرا سا بھی اس سے ہٹ کے بات کریں گے, ان کے لیے ممکن. سارے میڈیا کو حکومت کے پاس اپنی رجسٹریشن کروانی لازمی ہے. یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی تھی کہ جو ایک پولیٹیکل آرڈر ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. یہ شروع میں جب میڈیا آیا تو میڈیا کو بہت سخت دن دیکھنے پڑے. اس کے مقابلے میں جو دوسری تھیری ہے جسے ہم لبرٹیرین تھیری کہتے ہیں, یہ اس کا آپ یوں سمجھیے کہ اس کا بالکل ایک ڈفرینٹ ورژن ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ حکومت کی پالیسیز پہ بے لاگ تبصرے کر سکتے ہیں, آپ حکومت کے سیٹ اپ پہ, آپ اس کی جو جمہوریت کی قدریں ہیں اس کے اوپر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں, آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی یہ پالیسیز غلط ہیں, یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہیں. جو جرنلسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, جو میڈیا کے لوگ جو لکھتے ہیں اخبارات میں, انہیں مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہیں لکھیں. کسی نے کوئی تصویر بنانی ہے اس کو دیکھیں, کوئی کارٹون بنانا ہے اس کے اوپر دیکھیں. پریس کے اوپر کوئی سینسرشپ نہیں ہوتی. سینسرشپ آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے, بالکل اس کے مزداق. سینسرشپ یہ ہے کہ آپ نافذ کی جاتی ہے. مگر اس کیس میں جس تھیری کا ہم ذکر کر رہے ہیں لبرٹیرین تھیری جو ہے, اس میں پریس جو ہے اور میڈیا یہ بالکل سینسر سے آزاد ہے. اس میں کوئی لا ایسا نہیں ہے جو آپ کو اکاؤنٹیبل رکھے. صرف یہ کہ جو سول رائٹس ہیں لوگوں کے وہ قائم رہنے چاہیے. آپ کسی کو ڈیفیم نہیں کر سکتے, آپ مائنورٹیز کو کچھ نہیں کہہ سکتے, ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ لازمی ہے. اچھا, اب اس تھیری کے انڈر بھی جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی ایک وبال جان ہے. ہر کسی کے لیے نہیں مگر کسی کے لیے. مثلا آپ جو مرضی کارٹون چھاپتے ہیں, اس سے سوسائٹیز کے درمیان کچھ نفرت بھی ہو سکتی ہے, مگر آپ اگر یہ کہیں کہ یہ تو ایک لبرٹیرین تھیری کے تحت کام ہو رہا ہے اور ہم تو اسی کو نافذ کرتے ہیں,
اس سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. خیر ابھی اس کا دیکھیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے. ایک اور تھیری جو سامنے آئی وہ تھی سوویٹ تھیری. اب سوویٹ تھیری جو ہے یہ بھی بڑی امیزنگ چیز ہے. روس میں ایک انقلاب آیا 1917 میں, جسے عام طور پہ جسے کہتے ہیں کہ مارکسزم کی جو تھیریز تھیں وہ اپلائی ہوئی. وہ ایک سوشل اور فائنینشیل حوالے سے ایک نیا پولیٹیکل سسٹم تھا جس میں ہر چیز حکومت کے کنٹرول میں تھی. میڈیا کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھلے سے جیسے مرضی کام کریں, لیکن میڈیا کلیکٹو ایجیٹیٹر کا رول پلے نہیں کرے گا, اور اگر کرے گا اور کوئی پروپیگنڈا کرے گا یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرے گا تو کرے, لیکن صرف کمیونزم, جو کمیونزم کا نظام ہے, جو روس کا نظام تھا, ابھی بھی ہے, چائنا میں بھی ہے. یہ طے ہو گئی بات کہ یہ آپ کمیونزم کی بات کریں گے. آپ مضمون لکھنا چاہتے ہیں آزادی سے لکھیں, آپ کو مکمل آزادی ہے کہ آپ جس مرضی حوالے سے لکھیں, لیکن اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے کمیونزم کو کتنا فائدہ ہوا آپ پہ یوں لکھنے سے. تو گویا پھر وہی بات کہ لکھنے کی آزادی تو ہے, مگر اتنی محدود کہ اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا. کیا یہ آزادی ہے؟ یہ آپ سوچئے. اچھا پھر اس میں کوئی پرائیویٹ اونرشپ نہیں. ویسے تو پورے کمیونزم کا یہ ایک پارٹ تھا کہ کوئی آپ کی پرائیویٹ اونرشپ نہیں ہو سکتی. یہ میڈیا پہ بھی لاگو ہے اس تھیری کے تحت. یہ کہ گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے یہ سپیریئر ہے میڈیا سے. میڈیا اپنے آپ کو اس سے ابو نہ سمجھے, جس طرح دوسرے تھیریز کے تحت میڈیا یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اتنا آزاد ہے کہ حکومت پہ تنقید کر سکتا ہے, مگر یہاں پہ ایسا نہیں. آپ نے حکومت پہ تنقید یہاں پہ نہیں کرنی, آپ کو کچھ آزادی حاصل ہے مگر اس ناٹ اے منٹ. اس کا جو ایک بہت امپورٹنٹ فیچر تھا وہ یہ تھا کہ میڈیا شوڈ بی سیریس. اس تھیری میں جو بہت امیزنگ پوائنٹ ہے, مثلا یہ کہ آپ کچھ لطائف, کچھ جوکس, کچھ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کر سکتے. آپ کا جو ایک اوور آل آؤٹ لک ہے میڈیا کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سیریس ہونا چاہیے, کیونکہ کمیونزم میں اسٹوڈنٹ سارے کا سارا جو نظام تھا وہ کچھ اس طرح کی آؤٹ لک تھی اس کی کہ کوئی کام بڑی سنجیدگی سے ہو رہا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک نیشن بلڈنگ کام ہے اور اس میں کچھ اتنی فن کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جس طرح ہم کیپٹلزم میں دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے مرضی ایک لائف سٹائل ہو جائے آپ کا. کمیونزم میں چونکہ ہر چیز ایک خاص محدود پیمانے پہ اس کی اجازت تھی اسٹیٹ کی طرف سے, یہی اس میڈیا تھیری میں بھی انوالو ہوئی. کہا یہ گیا کہ آپ جو میڈیا ہے اس کو سیریس ہونا چاہیے, اس کی جو آؤٹ لک ہے وہ سیریس ہونی چاہیے. اب ان ساری چیزوں کے بعد ایک اور تھیری جو زیادہ پریکٹس ہوتی ہے, جو جسے ہم سوشل رسپانسبلٹی تھیری کہتے ہیں. اب یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ان ساری تھیریز میں جو جن کا ہم نے ذکر کیا. یہ چیزہ تھیریز ہیں, بہت ساری تھیریز ایگزسٹ کرتی ہیں, مگر یہ 4 اس قسم کی ہیں جن کا ہم سے امیجیٹ انڈرسٹینڈنگ ہماری ضروری ہے. یہ جو رسپانسبلٹی تھیری ہے, سوشل رسپانسبلٹی تھیری, یہ اس سے ڈفرینٹ ہے جو آپ کو بہت زیادہ لبرٹیرین تھیری کے انڈر پڑتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو آزادی تو ہے, آپ حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں, مگر وہ تنقید ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو حدود کو کراس کر لے. مثلا آپ پرائم منسٹر کی پالیسیز کے بارے میں لکھتے لکھتے پرائم منسٹر کے بارے میں کچھ ایسا لکھنا شروع کر دیں ان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں. یہ آزادی کی نہج جو ہے یہ نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو شخصیات ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا تحفظ کرنا آپ کی ذمہ داری. آپ پارلیمنٹ پہ تنقید بھلے سے کریں, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت پرسنل ویو آپ پارلیمنٹ کا لے کے کہیں گے یہ ختم ہی کر دیں, اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. ایسا آپ نہیں کر سکتے. آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سجیسٹ کر سکتے ہیں, اس کو کچھ ایکوریٹ کر سکتے ہیں. زیادہ آبجیکٹو فارم میں آپ اپنی آزادی کو انجوائے کریں, اس کو بہت زیادہ سبجیکٹو نہ کریں, بیلنس رکھیں. میڈیا کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں میڈیا جب پریکٹس کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں تھوڑی رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ جیسے فرض کریں کہ کچھ تہوار ہوتے ہیں لائک بسنت کا, میڈیا آپ کو اس کی جو گلیمرس فارم ہے وہ بھی دکھا دیتا ہے اور اس کی جو ایک سیڈ فارم ہے وہ بھی بتا دیتا ہے. اٹ کریٹس ا بیلنس. یہ نہیں ہے کہ میڈیا آپ کو صرف رونا دھونا دکھا رہا ہے جو حادثے ہو جاتے ہیں اس حوالے سے, جو فرینزی ہوتی ہے بسنت کی, اور یہ بھی نہیں کہ میڈیا آپ کو صرف گلیمر دکھا رہا ہے اور دوسری کوئی چیز دکھا نہیں رہا. میڈیا ٹرائز ٹو اسٹرائک اے بیلنس انڈر دس سوشل ریسپانسبلٹی تھیری موسٹ کنٹریز. اور ہمارے یہاں بھی میڈیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک ذمہ داری کا اس میں احساس بڑھتا جا رہا ہے.
یہ میڈیا کے حوالے سے. پھر یہ کہ اس میں جو اونرشپ کا تصور ہے میڈیا کا، جو بہت سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے کہ میڈیا کو اون کون کرے گا، کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ اس کی ایک جہت تو یہ بھی ہے نا میڈیا کی، اٹ ہیز ٹو ٹاک ٹو پیپل، صرف بزنس کا معاملہ تو نہیں. تو اس تھیری کے انڈر جب ہم پریکٹس کرتے ہیں جرنلزم کی اور میس میڈیا کی، تو اس میں ہمیں یہ الاؤ ہے اس تھیری کے انڈر کہ آپ جو پرائیویٹ اونرشپ ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، اور جو جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا کے اندر لوگ کام کرتے ہیں، دے آر اکاؤنٹیبل ٹو دیئر ریڈرز، دیئر آڈینس، دیئر ویورز، کسی بھی فارم میں ہو وہ ان کے اکاؤنٹیبل ہیں. آپ کچھ ایسا نہیں کر سکتے ایز اے میڈیا پرسن یا ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے رپورٹر کہ آپ جو مرضی کر دیں، چاہے وہ لائبلس ہو، جیسا بھی، ایسا نہیں کر سکتے. یو آر اکاؤنٹیبل ٹو پیپل، میسز. یہ اسٹوڈنٹس کچھ تھیریز تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اگلی ملاقات میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا. اس وقت خدا حافظ.